بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تیرے حق میں دعا قبول ہو گئی۔ حضرت عبداللہ اپنی ایک کتاب تحفہ میں لکھتے ہیں کہ بغداد میں ایک غریب شخص رہتا تھا جو نہایت صابر و عابد تھا۔ ایک دن وہ رات کے وقت نماز کے لیے اٹھا تو اس کے بچے بھوک کی وجہ سے رو رہے تھے۔ جب وہ نماز ادا کر چکا تو اس نے اپنے بچوں اور بیوی کو بلایا اور کہا، یہاں بیٹھو اور اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھو اور دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کیسے درود پاک کی برکت سے ہمیں غنی کرتا ہے۔ چنانچہ وہ سب بیٹھ گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر درود پاک کے تحفے بھیجنا شروع کر دیے۔ ابھی یہ درود پاک کی محفل چل ہی رہی تھی کہ درود پاک پڑھتے پڑھتے بچے تو سو گئے اور اللہ تعالیٰ نے اس نیک مرد پر بھی نیند طاری کر دی۔ جب آنکھ سو گئی تو قسمت جاگ اٹھی اور وہ شاہ کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کی دولت نصیب ہوئی۔ اور سلطان دو جہاں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو تسلی دی اور فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے صبح ہوگی تو اے پیارے امتی، تجھے فلاں مجوسی کے گھر جانا ہوگا اور اسے میرا سلام کہنا، نیز یہ کہنا کہ تیرے حق میں جو دعا ہے وہ قبول ہو چکی ہے اور تجھے اللہ تعالیٰ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے دیے میں سے مجھے یعنی قاصد کو دے۔ یہ فرما کے رسول کریم واپس تشریف لے گئے اور وہ نیک مرد اور صابر مرد بیدار ہوا تو مسرت و شادمانی سے جھوم اٹھا، لیکن اس کے دل میں سوچا کہ جس نے بھی خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے تو اس نے الحق حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی دیکھا ہے، کیونکہ شیطان کی یہ اوقات نہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل میں آئے، وہ تو نبی کریم ہی تھے۔ اور ساتھ ہی یہ بھی سوچتا کہ یہ بھی تو محال ہے کہ حضور مجھے ایک پجاری مجوسی کی طرف بھیجیں اور پھر اس کو سلام بھی فرمائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ پریشان تھا لیکن وہ پھر سو گیا تو پھر قسمت کا ستارہ چمکا، پھر نبی کریم نے وہی حکم دیا۔ اللہ اللہ کرتے جب صبح ہوئی تو وہ شخص اس مجوسی کے گھر پہنچتا ہوا پہنچ گیا۔ مجوسی کا گھر تلاش کرنے میں کوئی دشواری نہ ہوئی کیونکہ وہ بہت مالدار تھا، اس کا کاروبار بہت وسیع تھا۔ جب وہ اس مجوسی کے سامنے ہوا تو چونکہ مجوسی کے کارندے کافی تھے، اس نے اس اجنبی شخص کو دیکھ کر پوچھا، کیا آپ کو کوئی کام ہے؟ اس مرد صالحہ نے فرمایا، وہ میرے تیرے درمیان علیحدگی کی بات ہے۔ تو اس مجوسی نے اپنے نوکروں غلاموں کو حکم دیا کہ وہ باہر چلے جائیں۔ جب وہ سب باہر چلے گئے تو اس مرد صالحہ نے کہا، تجھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام بھیجا ہے۔ یہ سن کر مجوسی نے سوال کیا، کون تمہارا نبی ہے؟ اس صالح مرد نے فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ سن کر مجوسی نے کہا، آپ کو معلوم نہیں کہ میں مجوسی ہوں اور میں ان کے لائے ہوئے دین کو نہیں مانتا؟ اس پر اس مرد صالحہ نے فرمایا، میں جانتا ہوں، لیکن میں نے 2 بار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اسی بات کی تاکید فرمائی ہے۔ یہ سن کر مجوسی نے اس شخص کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قسم دلائی کہ کیا واقعی تجھے تمہارے نبی نے بھیجا ہے؟
اس نے کہا اللہ تعالیٰ میرا گواہ ہے اور مجھے یہی فرمایا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد مجوسی نے پوچھا اور کیا کہا ہے؟ اس نیک مرد نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید یہ فرمایا ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں سے مجھے کچھ دے اور یہ کہ تیرے حق میں دعا قبول ہے۔ اس مجوسی نے پوچھا تجھے معلوم ہے کہ وہ کون سی دعا ہے؟ اس نے جواباً فرمایا مجھے علم نہیں۔ پھر مجوسی سے کہا میرے ساتھ اندر آ، میں تجھے بتاؤں کہ وہ کون سی دعا ہے۔ جب میں اندر گیا اور بیٹھے تو مجوسی نے کہا آپ اپنا ہاتھ بڑھائیں تاکہ میں آپ کے ہاتھ پر سلام قبول کروں، اور اس نے ہاتھ پکڑ کر کلمہ حق پڑھنے لگا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسلام قبول کر لینے کے بعد اس نے اپنے ہم نشینوں کو اور کارندوں کو بلایا اور ان سے کہا سن لو، میں گمراہی میں تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت دی ہے اور میں نے ہدایت قبول کر لی، اور میں نے تصدیق کی اور میں ایمان لایا ہوں اللہ تعالیٰ پر اور اس کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، لہٰذا تم میں سے جو ایمان لے آئے تو اس کے پاس جو میرا مال ہے وہ اس پر حلال ہے، اور جو ایمان نہ لائے وہ میرا مال ابھی واپس کر دے اور آئندہ نہ وہ مجھے دیکھے نہ میں اسے دیکھوں۔ تو چونکہ اس کے مال سے کافی مخلوق تجارت کرتی تھی، اس کے اعلان سے اکثر ان میں سے ایمان لے آئے، اور جو ایمان نہ لائے وہ اس کا مال واپس کر کے چلے گئے۔ پھر اس نے اپنے بیٹے کو بلایا اور فرمایا بیٹا میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، لہٰذا اگر تو بھی اسلام قبول کر لے تو تو میرا بیٹا اور میں تیرا باپ ہوں، ورنہ آج سے نہ تو میرا بیٹا اور نہ میں تیرا باپ۔ یہ سن کر بیٹے نے کہا ابا جان، جو آپ نے راستہ اختیار کیا ہے میں اس کی مخالفت میں ہرگز نہیں ہوں۔ تو اس نے بھی کلمہ پڑھا اور وہ بھی مسلمان ہو گیا۔ پھر اس نے اپنی بیٹی کو بلایا جو کہ اپنے ہی بھائی کے ساتھ شادی شدہ تھی، اور یہ مجوسیوں کے مذہب کے مطابق تھا۔ اس نے اپنی بیٹی سے بھی وہی کچھ کہا جو اپنے بیٹے سے کہا تھا۔ یہ سن کر بیٹی نے کہا مجھے قسم ہے خدا کی، میرا شادی کے دن سے آج تک اپنے بھائی کے ساتھ ملاپ نہیں ہوا، بلکہ مجھے سخت نفرت ہے۔ اور اس نے بھی کلمہ حق پڑھ لیا۔ یہ سن کر باپ بہت خوش ہوا۔ پھر اس نے مرد صالحہ سے کہا کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو وہ دعا بتاؤں جس کی قبولیت کی خوشخبری آپ مجھے سنانے یہاں تشریف لائے ہیں، اور وہ کیا چیز ہے جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مجھ سے راضی کیا ہے؟ مرد صالحہ نے فرمایا ہاں ضرور بتائیں۔ اس نے کہا جب میں نے اپنی بیٹی کی شادی اپنے بیٹے سے کی تھی تو میں نے عام دعوت کی تھی، سب لوگوں کو کھانا کھلاتا رہا، حتیٰ کہ کیا شہری کیا دیہاتی سب کھا گئے۔ جب سب کھانا کھا کر فارغ ہو کر چلے گئے تو چونکہ میں تھک کر چور ہو چکا تھا، میں نے مکان کی چھت پر بستر لگایا تاکہ آرام کروں، اور میرے پڑوس میں ایک سید زادی جو کہ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہے، اور اس کی چھوٹی چھوٹی بچیاں رہتی تھیں۔ جب میں اوپر لیٹا تو میں نے ایک صاحبزادی سے سنا، وہ ننھی بچی اپنی والدہ محترمہ سے کہہ رہی تھی امی جان آپ نے دیکھا کہ ہمارے پڑوسی مجوسی نے کیا کیا ہے؟ ہمارا اس نے دل دکھایا ہے، سب کو کھلایا مگر اس نے ہمیں پوچھا تک نہیں۔
اللہ تعالیٰ اسے ہماری طرف اچھی جزا نہ ہے۔ جب میں نے اس ننھی شہزادی کے یہ الفاظ سنے تو میرا دل پھٹ گیا اور سخت کوفت ہوئی۔ ہائے، میں نے ایسا کیوں کیا؟ میں جلدی سے نیچے اترا اور پوچھا کہ یہ کتنی شہزادیاں ہیں؟ تو مجھے بتایا گیا کہ یہ 3 شہزادیاں ہیں اور ایک ان کی والدہ محترمہ ہے۔ میں نے کھانا چنا اور 4 بہترین جوڑے کپڑوں کے لیے اور کچھ نقدی رکھ کر نوکرانی کے ہاتھ ان کے گھر بھیج دیے اور خود میں دوبارہ مکان کی چھت پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ جب وہ چیزیں جو میں نے حاضر کی تھیں ان کے ہاں پہنچیں تو وہ بہت خوش ہوئیں اور شہزادیوں نے کہا، امی جان، ہم کیسے یہ کھانا کھا لیں حالانکہ بھیجنے والا مجوسی ہے؟ یہ سن کر ان شہزادیوں کی والدہ محترمہ نے اپنی بیٹیوں سے فرمایا، یہ اللہ تعالیٰ کا رزق ہے، اس نے بھیجا ہے۔ تو اس پر ان شہزادیوں نے کہا، ہمارا مطلب یہ نہیں ہے امی جان، بلکہ ہمارا مطلب ہے کہ ہم اس کھانے کو ہرگز نہیں کھا سکتیں جب تک وہ مجوسی ہے۔ پہلے اس کے لیے اپنے نانا جان کی شفاعت سے اس کے مسلمان ہونے اور اس کے جنتی ہونے کے لیے اپنے نانا کے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ تو ان شہزادیوں نے دعا کرنا شروع کی اور ان کی والدہ محترمہ آمین کہتی رہیں۔ لہٰذا یہ وہ دعا ہے جس کی قبولیت کی بشارت حبیب خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تیرے ہاتھ بھیجی ہے۔ اور اب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی تعمیل یوں کرتا ہوں کہ جب میں نے اپنی بیٹی کی شادی اپنے بیٹے سے کی تھی تو میں نے ساری جائیداد میں سے نصف ان لڑکی کو دی تھی اور نصف میں نے رکھا تھا۔ اور اب چونکہ ہم سب مسلمان ہو گئے ہیں اور اس مبارک اسلام نے دونوں بہن بھائی کے درمیان جدائی کر دی ہے، اب وہ مال جو ان کو دیا تھا وہ آپ کا ہے، آپ لے جائیں۔ تو اگر آپ کو یہ آج کا واقعہ ہمارا پسند آیا ہو تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔